محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے آدمیوں کو اس جیپ والے بوڑھے پر اس لیے شک پڑا ہے کہ کلب کے باقی تمام بوڑھے افسر شملے کی جانب سے اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر آتے ہیں، جبکہ صرف یہ بوڑھا ایسا ہے جس کی جیپ وہ شملے کی بجائے سولن کی شمال میں واقع پہاڑیوں کی جانب سے کچے پہاڑی راستے سے ہو کر آتی ہے۔ ہمارے مخبروں کو شبہ ہے کہ شاید یہی وہ آدمی ہے جس کی ہمیں تلاش ہے۔ چونکہ تم نے ڈاکٹر رگھوپتی کی شکل دیکھی ہوئی ہے، اس لیے صرف تم ہی ایک ایسے آدمی ہو جو اس کی شناخت کر سکتے ہو۔ عمران نے پوچھا، یہ بوڑھا شخص جیپ پر کلب میں کب آتا ہے اور کس وقت تک کلب میں رہتا ہے؟ مجاہد فیروز نے کہا، ہماری اطلاع کے مطابق اس بوڑھے کا کلب کے دوسرے بوڑھے افسروں کی طرح کوئی طے شدہ وقت نہیں ہے۔ وہ ہفتے میں کسی بھی روز رات کے اندھیرے میں آ جاتا ہے اور کچھ وقت کلب میں گزارنے کے بعد واپس چلا جاتا ہے۔ اس کی جیپ بند ہوتی ہے جس کے آگے اور باہر سیکیورٹی گارڈ کھڑے رہتے ہیں۔ سب سے پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ تم خود وہاں جاؤ اور کسی جگہ چھپ کر اس بوڑھے کا انتظار کرو۔ جب اور جس روز رات کو وہ آئے تو اسے غور سے دیکھو کہ کیا یہی ڈاکٹر رگھوپتی ہے۔ اگر یہی وہ بوڑھا سائنسدان ہے جس کی تمہیں تلاش ہے تو پھر وہیں رہ کر یہ معلوم کرو کہ وہ کلب کے اندر کتنی دیر تک رہتا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ کرنا چاہیے وہ تمہیں خود ہی کرنا ہوگا۔ ہاں، تمہیں اس مشن کے لیے جس قسم کی بھی اسلحہ کی ضرورت ہوگی وہ تمہیں مل جائے گا۔ مجاہد فیروز اپنی بات ختم کرنے کے بعد عمران کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ عمران کو اپنا ٹارگٹ پوری تفصیل کے ساتھ سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس نے کہا، مجھے ایک ایسے گائیڈ کی ضرورت ہوگی جو مجھے بوڑھے ریٹائرڈ افسروں کا پراسرار کلب روڈ سے دکھا دے۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ مجاہد فیروز کہنے لگا، میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا، البتہ میں ایک گائیڈ تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، عمران نے کہا، میں کل رات کسی بھی وقت اس کے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ مجاہد فیروز عمران کو یہ کہہ کر چلا گیا کہ کل رات کے 10 بجے ایک گائیڈ اس کے فلیٹ پر پہنچ جائے گا جو بجلی درست کرنے والے الیکٹریشین کے بیس میں ہوگا۔ اس کے جانے کے بعد عمران نے اس مشن کے نشیب و فراز پر غور شروع کر دیا۔ بظاہر یہ مشن کوئی زیادہ مشکل اور پیچیدہ مشن نہیں تھا۔ اسے رات کے اندھیرے میں ڈاکٹر رگھوپتی کو شناخت کرنا اور پھر کسی جگہ گھات لگا کر بیٹھ جانا اور کلب سے اس کی واپسی پر اس کی جیپ پر اندھا دھند فائرنگ کر کے اسے ہلاک کر ڈالنا تھا۔ لیکن حقیقت میں یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ مخبروں کی رپورٹ کے مطابق یہ سیکیورٹی گارڈز کی سخت حفاظت میں وہاں آتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں فائرنگ کرتے وقت نشانہ چوک بھی سکتا تھا۔ پھر یہ شخص جیپ میں ہوگا جو چاروں طرف سے بند ہوگی۔ پہلے فائر پر ہی سیکیورٹی گارڈ جوابی فائر کھول دیں گے اور وہ اکیلا وہاں زیادہ دیر تک ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ سب سے زیادہ تشویش عمران کو اس بات کی تھی کہ اگر وہ پہلے حملے میں ڈاکٹر رگھوپتی کو اپنی فائرنگ سے ہلاک نہ کر سکا، جس کے امکانات بہت کم تھے، تو اس کے بعد وہ اس کلب میں کبھی نہیں آئے گا۔ اور عین ممکن ہے کہ حکومت یہ دیکھ کر کہ کمانڈو اس کو ہلاک کرنے کی غرض سے وہاں بھی پہنچ گئے ہیں، وہ ڈاکٹر رگھوپتی کو غائب ہی کر دیں اور ملک کے کسی دوسرے حصے میں پہنچا دے جس کا سراغ لگانا اس کے لیے ناممکن ہو جائے۔ اس وقت تو اس کا ٹارگٹ اس کے سامنے ہے۔ کبھی سوچتا کہ اسے ڈاکٹر رگھوپتی کی جیپ پر دستی بم پھینکنے چاہیے، لیکن اس میں بھی اس کے بچ جانے کے امکانات 50% تھے۔ کبھی سوچتا کہ اسے جس راستے جیپ کلب میں آتی ہے وہاں کسی جگہ بارودی سرنگ بچھا دینی چاہیے، لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جیپ کا پہیہ بارودی سرنگ کو بچا کر گزر جائے، یا اگر بارودی سرنگ پر آ بھی جائے تو جیپ کا ڈرائیور یا باڈی گارڈ زخمی ہو جائے اور ڈاکٹر رگھوپتی بچ جائے۔ یہ ایک ایسا ٹارگٹ تھا جسے پہلے حملے اور پہلے نشانے میں ہی مار ڈالنے کی ضرورت تھی۔ ایک بار اگر یہ شخص بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دوبارہ مارا جانا یقینی طور پر ناممکن ہو سکتا تھا، کیونکہ بھارت سرکار ایسے قیمتی آدمی کے لیے دوسرا خطرہ کبھی مول نہیں لے گی اور اسے کسی دوسری جگہ غائب کر دے گی۔ کمانڈر عمران کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا اور سو گیا۔ دوسرے دن رات کو وہ اپنے فلیٹ کی صرف بیڈ روم کی بتی روشن کر کے گائیڈ کا انتظار کرنے لگا۔ رات کے ٹھیک 11 بجے دروازے پر کسی نے آہستہ سے دستک دی۔ عمران نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو باہر ایک آدمی جس نے کھیس کی بکل مار رکھی تھی اور ہاتھ میں تھیلا لیے کھڑا تھا کہنے لگا، مہاراج، ہمیں شکایت ملی ہے کہ آپ کے فلیٹ کی بتیاں نہیں جلتی، الیکٹریشین ہوں۔ عمران نے کہا، اندر آ جاؤ۔ وہ اسے بیڈ روم میں لے آیا۔ درمیانی عمر کا آدمی تھا۔ عمران نے پوچھا، کیا تمہیں فیروز صاحب نے بھیجا ہے؟ اس آدمی نے کہا، جی ہاں، آپ کا نام کیا ہے؟ عمران نے اپنا اصلی نام بتا دیا تو وہ آدمی بولا، مجھے فیروز صاحب نے ہی بھیجا ہے، میں آپ کو ٹارگٹ تک لے جانے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کا گائیڈ ہوں، میرا نام عثمان ہے۔ مجاہد فیروز نے بھی عمران کو اس کا یہی نام بتایا تھا۔ کہنے لگا، اگر آپ تیار ہیں تو میرے ساتھ چل پڑیں، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ عمران بولا، میں بالکل تیار ہوں، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ گائیڈ کو لے کر بیڈ روم سے باہر آ گیا۔ پھر وہ دونوں فلیٹ سے نکل آئے۔ عمران نے فلیٹ کا تالا لگایا اور گائیڈ کے ساتھ رات کے اندھیرے میں سولن فلیٹس کے علاقے سے نکل کر نیچے سولن روڈ کی طرف چلنے لگا۔ گائیڈ خاموشی سے تیز قدموں سے چل رہا تھا۔
سولن کو جانے والی سڑک پختہ تھی۔ سڑک پر دور کسی موٹر گاڑی کی روشنی دیکھ کر گائیڈ سڑک سے اتر کر نیچے جھاڑیوں اور درختوں میں ہو گیا۔ عمران بھی اس کے ساتھ تھا۔ جب گاڑی سڑک پر سے گزر گئی تو گائیڈ بولا، ہمیں سڑک سے ہٹ کر چلنا چاہیے۔ میرا خیال تھا کہ اس وقت شاید سڑک پر کوئی نہ ہو، لیکن سیزن ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا۔ لوگ آ جا رہے ہیں۔ وہ سڑک کی ڈھلان پر جھاڑیوں کے درمیان سے ہو کر سولن روڈ کے متوازی چل رہے تھے۔ میل 1.5 میل چلنے کے بعد گائیڈ اسے ایک پہاڑی پگڈنڈی پر لے آیا۔ پگڈنڈی پر بھی وہ کافی دور تک چلتے رہے۔ گائیڈ عمران کو اشارے سے روڈ کی بتیاں دکھا دیتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ سولن روڈ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر گائیڈ عمران کو لے کر ڈھلان پر نیچے اترایا۔ نیچے ایک چھوٹی کچی سڑک آ گئی۔ گائیڈ نے بتایا کہ یہ سڑک آگے جا کر افسروں کے کلب کے عقب میں اس پہاڑی راستے کے قریب جا نکلتی ہے جہاں سے سائنسدان کی جیپ آتی ہے۔ عمران نے گائیڈ سے پوچھا، تم نے اس بوڑھے سائنسدان کو دیکھا ہے؟ گائیڈ بولا، میں نے اپنے آدمیوں کے ساتھ چھپ کر اسے اس وقت دیکھا ہے جب وہ گارڈز کے نرگے میں جیپ سے نکل کر کلب کے برآمدے میں جلدی سے چلا گیا تھا۔ برآمدے کی روشنی میں مجھے صرف اس کا گنجا سر ہی نظر آیا تھا۔ عمران نے پوچھا، یہ بوڑھا نیچے کہاں سے آتا ہے؟ گائیڈ بولا، اس کے متعلق ہم زیادہ کھوج اس لیے نہیں لگا سکے کہ جس طرف سے اس کی جیپ آتی ہے اس طرف آگے جا کر بہت بڑی فوجی چھاونی ہے جہاں کسی سویلین کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اس آدمی کی جیپ فوجی چھاونی کے اندر ہی سے آتی ہے۔ اس طرح باتیں کرتے وہ ٹارگٹ کے قریب پہنچ گئے۔ عمران کو دور سے ایک جگہ درختوں کے پیچھے روشنیاں ٹمٹماتی نظر آئیں۔ یہ زیادہ تیز نہیں تھی۔ گائیڈ نے عمران کو بتایا کہ یہی ریٹائرڈ بوڑھوں کا کلب ہے، ہم کلب کے پیچھے کی جانب نکلیں گے۔ گائیڈ آگے آگے جا رہا تھا۔ عمران کی طرح گائیڈ کو بھی اندھیرے میں چلنے کی عادت تھی۔ وہ اونچی نیچی جھاڑیوں اور درختوں کے درمیان سے گزرتے کلب کے پیچھے سے ہو کر ایک کچے راستے پر آ گئے جس پر گول گول چھوٹے بڑے بے شمار پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ گائیڈ نے دھیمی آواز میں نیچے کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس طرف سے گنجے ڈاکٹر کی جیپ آتی ہے اور یہاں سے ہوتی ہوئی اوپر کلب کی طرف مڑ جاتی ہے۔ عمران نے پوچھا، اس کے ساتھ سیکیورٹی گارڈز کی بھی جیپ ہوتی ہے یا سیکیورٹی گارڈز ڈاکٹر کی جیپ میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں؟ گائیڈ کہنے لگا، عام طور پر اس کے آگے سیکیورٹی گارڈز کی بھی فوجی جیپ ہوتی ہے جو کھلی ہوتی ہے، اس کے پیچھے گنجے ڈاکٹر کی بند جیپ ہوتی ہے۔ ایک بار میں نے اسے صرف اپنی جیپ میں آتے دیکھا تھا۔ سیکیورٹی کے محافظ جیپ کے پیچھے بھی سٹین گن لیے کھڑے تھے اور جیپ کے بونٹ پر بھی دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ گائیڈ عمران کو اس جگہ لے آیا جہاں کچھ فاصلے پر درختوں کے نیچے بوڑھوں کی ایک منزلہ کوٹھی نما عمارت تھی جس کے برآمدے میں روشنی ہو رہی تھی۔ دھندلا سا بلب عمارت کے باہر جل رہا تھا۔ باہر چھوٹے سے لان میں ایک طرف گاڑیاں کھڑی تھیں۔ گائیڈ عمران کو لے کر ایک طرف جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھا تھا کیونکہ کلب کے برآمدے میں اور لان میں مسلح سیکیورٹی گارڈز ادھر ادھر ٹہل کر پہرا دے رہے تھے۔ اوپر سے ایک سڑک شملے کی جانب سے بھی آ رہی تھی۔ سڑک کلب کے سامنے سے ہوتی ہوئی آگے جا کر تھوڑی سی چڑھائی چڑھ کر سولن کی سڑک کے ساتھ مل جاتی تھی۔ عمران بڑے غور سے بوڑھے افسروں کے کلب کی عمارت کے برآمدے اور وہاں چہل قدمی کرتے مسلح گارڈز کو دیکھ رہا تھا۔ گائیڈ نے آہستہ سے کہا، گنجے ڈاکٹر کی جیپ یہاں سے مڑ کر کلب کے لان میں داخل ہوتی ہے، وہ یہاں نظر نہیں آئے گی۔ تم اسے صرف اس وقت دیکھ سکو گے جب وہ گارڈز کے نرگے میں جیپ سے نکل کر کلب کے برآمدے کی طرف بڑھتا دکھائی دے گا۔ کیا تم اتنی دور سے اسے پہچان لو گے؟ عمران نے کہا، میں نے اسے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، میں اسے اتنی دور سے دیکھ کر پہچان لوں گا کیونکہ وہ برآمدے کی روشنی میں ہوگا۔ گائیڈ بولا، خدا کرے کہ وہ آج رات آ جائیں۔ وہ عام طور پر رات کے 10 سوا 10 بجے آتا ہے اور آدھ پون گھنٹہ کلب میں بیٹھ کر واپس چلا جاتا ہے۔ میں نے دیکھ لیا ہے اس وقت اس کی جیپ دوسری گاڑیوں کے ساتھ نہیں کھڑی، اس کے سیکیورٹی گارڈز نظر نہیں آ رہے۔ ہم نے اسے یہاں 3-4 مرتبہ آتے دیکھا ہے۔ وہ ہفتے میں 2-1 بار ہی یہاں آتا ہے، لیکن آتا ضرور ہے۔ معلوم ہوتا ہے نیچے اس کی کوئی تفریح نہیں ہے، وہ تفریح کرنے اور شاید تھوڑی بہت پینے یہاں جاتا ہے۔ کمانڈو عمران نے ارد گرد کے ماحول کا بھی ایک کمانڈو کی نگاہ سے جائزہ لے لیا تھا اور کلب کی عمارت کا بھی بڑے غور سے جائزہ لے رہا تھا۔ اس کا کسی بھی حلیے میں کلب کے اندر جانے کے امکانات کم نظر آ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اسے جو کچھ کرنا ہے باہر ہی سے کرنا پڑے گا۔ گائیڈ نے دھیمی آواز میں کہا، اگر تم نے جگہ اچھی طرح سے دیکھ لی ہے تو میرا خیال ہے ہمیں یہاں سے واپس چل دینا چاہیے۔ یہاں زیادہ دیر رکنا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی آج تمہارا گنجا ڈاکٹر کلب نہیں آئے گا، اس وقت تک وہ واپس جا چکا ہوتا ہے۔ وہ اٹھ کر ڈھلان سے نیچے اترنے لگے۔ عمران نے گائیڈ کو آہستہ سے کہا، جس راستے سے تم مجھے لے کر آئے ہو اسی راستے سے واپس چلنا۔ میں اسے یاد رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں کل دن میں کسی بھی وقت آ کر یہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ گائیڈ نے کہا، میں تمہیں اسی راستے سے واپس لے جاؤں گا، لیکن میرا ایک مشورہ ہے، دن کے وقت یہاں جیکٹ اور پتلون میں نہ آنا، کوئی بیس بدل کر آنا۔ یہاں دن کے وقت بھی سیکیورٹی سٹاف کے آدمی دیہاتیوں کے لباس میں ادھر ادھر موجود ہوتے ہیں۔ عمران نے پوچھا، دن کے وقت اس کلب کی حفاظت کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی یہ بوڑھے ریٹائرڈ افسروں کا کلب ہے۔ گائیڈ کہنے لگا، اصل میں اس کلب میں بعض ایسے ریٹائرڈ فوجی افسر آتے ہیں جنہوں نے کشمیر میں مظلوم کشمیریوں پر بڑا ظلم و ستم کیا تھا۔ یہ سب کچھ انہوں نے صرف حفاظت کے لیے کر رکھا ہے۔ انہیں ڈر ہے کہ دن کے وقت بھی کشمیری مجاہد کلب میں آ کر بم وغیرہ نہ لگا دیں۔
اس لیے انہوں نے اپنے طور پر بڑی سخت سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کا انتظام کر رکھا ہے۔ گائیڈ جن راستوں سے عمران کو لے کر کلب تک آیا تھا انہی راستوں سے اسے واپس لے آیا۔ اپنے فلیٹ کے قریب پہنچ کر عمران نے گائیڈ سے کہا، اب تم واپس جا سکتے ہو۔ گائیڈ نے کہا، اگر تمہیں اسلحے کی ضرورت ہو تو میرے پاس اس وقت ایک آٹومیٹک پستول ہے، وہ تم لے سکتے ہو۔ عمران نے کہا، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، جس وقت ضرورت ہوگی تمہیں اطلاع دے دوں گا۔ گائیڈ خاموشی سے کھیس کی بکل مار کر اندھیرے میں گم ہو گیا۔ فلیٹ میں صرف بیڈ روم میں ٹیبل لیمپ روشن تھا۔ کمانڈر عمران کمبل لے کر بستر پر لیٹ گیا۔ کافی دیر تک وہ سوچتا رہا کہ اسے کس قسم کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ اس ٹارگٹ سے بھارتی سائنسدان ڈاکٹر رگھوپتی بچ کر نہ نکل سکے۔ اگر اس بار وہ بچ کر نکل جاتا ہے تو پھر اس کا تلاش کرنا محال تھا۔ ایک اعتبار سے سارا پلان اس کے سامنے واضح تھا۔ اسے ہر رات ٹارگٹ پر جا کر بھارتی سائنسدان کی آمد کا انتظار کرنا تھا۔ اگر وہ آ جاتا ہے تو اندھیرے میں سیکیورٹی گارڈز کے نرغے میں اس کو نشانے کی زد میں لے کر شوٹ کرنا تھا۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ عمران کی فائرنگ سے سیکیورٹی گارڈ زخمی ہو جائیں یا ان میں سے ایک مر جائیں اور ڈاکٹر رگھوپتی بچ جائیں، کیونکہ یہ طے شدہ امر تھا کہ اس کی فائرنگ کھولنے کے ساتھ ہی سیکیورٹی گارڈز نے اس پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دینی تھی، اور پھر عمران ڈاکٹر رگھوپتی کو اپنے نشانے کی زد میں نہیں لے سکتا تھا۔ اسی طرح غور و فکر کرتے وہ سو گیا۔ اگلے روز مجاہد فیروز اس سے ملنے فلیٹ پر آ گیا۔ عمران نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ مجاہد فیروز کہنے لگا، تمہیں ہر رات کلب کے باہر گات لگا کر بھارتی سائنسدان کا انتظار کرنا ہوگا، اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ عمران نے کہا، میں نے موقع پر جا کر جو کچھ دیکھا ہے اس کے حساب سے کلب کے باہر زیادہ سیکیورٹی نہیں ہے۔ بھارتی سائنسدان سیکیورٹی گارڈز کے گھیرے میں جب جیپ سے اتر کر کلب کے برآمدے کی طرف جائے گا تو اس کا مجھ سے فاصلہ میرے آٹومیٹک پستول کی رینج سے زیادہ ہوگا۔ مجاہد فیروز بولا، اس کے لیے تمہیں ایک شاٹ گن مہیا کر دی جائے گی جو بیک وقت 15 آٹومیٹک فائر کرے گی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ تمہیں اندھا دھند فائر کھولنا ہوگا۔ اگر بھارتی سائنسدان کے ساتھ اس کے باڈی گارڈ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن بھارتی سائنسدان کو زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ عمران بہت کچھ سوچ رہا تھا، کہنے لگا، میں شاٹ گن ہی ساتھ لے کر جاؤں گا، پستول یہاں کام نہیں کرے گا۔ مجاہد فیروز بولا، تمہیں شاٹ گن شام تک مل جائے گی۔ عمران نے دن کے وقت کلب کے ارد گرد کے ماحول کا مشاہدہ کرنے کا خیال رد کر دیا تھا، کیونکہ اس کے لیے اسے بیس بدلنا پڑتا تھا، اور دوسرے دن کے وقت وہاں موجود CIA کے آدمی اسے دیکھ کر اس سے پوچھ گچھ کر سکتے تھے۔ وہ اس خطرے سے بچنا چاہتا تھا۔ عمران نے مجاہد فیروز سے کہا، میں آج رات سے اپنا مشن شروع کر دوں گا، آخر کسی نہ کسی رات کو تو بھارتی سائنسدان کلب میں ضرور آئے گا۔ مجاہد فیروز نے کہا، اس کے بارے میں بھی رپورٹ ملی ہے کہ وہ ہفتے میں ایک بار کلب میں ضرور آتا ہے۔ عمران بولا، اس کے آنے کا وقت رات کے 9:45 بجے سے 10:15 بجے کے درمیان بتایا گیا ہے۔ میرا خیال ہے مجھے 9 بجے ہی وہاں گات لگا کر بیٹھ جانا چاہیے۔ ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد عمران نے کہا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ میں کلب کے باہر اس پر حملہ کرنے کی بجائے اسے پیچھے پہاڑی راستے میں کسی جگہ اپنے نشانے میں لے لوں، کیونکہ سارا راستہ وہ بند جیپ میں بیٹھا ہوگا اور سیکیورٹی گارڈ اس کے آگے پیچھے ہوں گے۔ صرف کلب کے برآمدے کے پاس آ کر ہی وہ جیپ سے باہر نکلے گا۔ صرف وہی ایک لمحہ ہوگا جب میں اس پر حملہ کر سکتا ہوں۔ مجاہد فیروز نے عمران کے خیال کی تائید کی اور کہا، اللہ کا نام لے کر اسلام کے اس دشمن کو جہنم رسید کرنے کے مشن پر نکل پڑو۔ اللہ نے چاہا تو تم اس مشن میں ضرور کامیاب ہوگے۔ اسی شام کو ایک دیہاتی آدمی جو حقیقت میں مجاہد فیروز کی جماعت کا آدمی تھا، دیہاتی کے بیس میں آیا اور عمران کو ایک شاٹ گن دے گیا۔ عمران نے اس کا اچھی طرح سے معائنہ کیا۔ وہ اس شاٹ گن کو کئی بار آزما چکا تھا۔ شاٹ گن لوڈ تھی۔ عمران نے 8 بجے رات ہلکا سا کھانا کھا کر کافی کے 2 پیالے پیے تاکہ اسے نیند نہ آئے۔ سیاہ پتلون کے اوپر سیاہ جیکٹ پہنی اور شاٹ گن جیکٹ کے اندر چھپا کر اپنے مشن پر نکل پڑا۔ گڑی اس نے اپنی کلائی کے ساتھ باندھ لی تھی۔ رات کے 9:15 بجے وہ ریٹائرڈ آفیسرز کے کلب کے سامنے جاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ یہ جگہ اس نے پہلے سے منتخب کر رکھی تھی۔ ان جاڑیوں سے کلب کے برآمدے کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، پھر بھی درمیان میں کلب کا پورا لان تھا۔ کلب کے برآمدے کے باہر ایک دھیمی روشنی والا بلب روشن تھا۔ اس دھندلی روشنی میں اسے بھارتی سائنسدان کو پہچان کر اسے اپنی شاٹ گن کا نشانہ بنانا تھا۔ وہاں سے نشانہ باندھ کر فائر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک تو ٹارگٹ دور تھا، دوسرا وہاں اندھیرا تھا۔ اس نے یہی سوچ رکھا تھا کہ جیسے ہی بھارتی سائنسدان سیکیورٹی گارڈز کے نرغے میں جیپ سے باہر نکلے گا وہ شاٹ گن سے اندھا دھند فائر کھول دے گا۔ یہی ایک طریقہ ان حالات میں قابل عمل تھا۔ کلب کے باہر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کلب کے سیکیورٹی گارڈز چل پھر کر پہرا دے رہے تھے۔ گیٹ کے باہر بھی 2 مسلح گارڈز بیٹھے تھے۔ لان میں ایک طرف کاریں دیوار کے ساتھ ایک قطار میں لگی ہوئی تھی۔ کسی وقت کلب کے دروازے میں سے وردی پوش بہرا نکل کر لان کے کونے میں جو کچن تھا اس طرف جاتا پھر آ جاتا تھا۔ عمران بار بار اس پہاڑی راستے کو دیکھ لیتا تھا جو وہاں سے نیچے چلا گیا تھا۔ اسی راستے سے بھارتی سائنسدان کی جیپ نے آنا تھا۔ جیپ کی روشنیاں اسے دور سے نظر آ سکتی تھیں، مگر اس راستے پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ جاڑیوں میں چھپ کر بیٹھا رہا۔
رات گزرتی جا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اس رات بھارتی سائنسدان ضرور آئے گا، لیکن اسے ہر حالت میں اس کا انتظار کرنا تھا۔ لیکن بھارتی سائنسدان نہ آیا۔ جس پہاڑی راستے پر سے اسے آنا تھا اس پر بدستور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ رات کے 11 بج گئے۔ جب 11:30 کا وقت ہو گیا اور بھارتی سائنسدان کی جیپ وہاں نہ آئی تو عمران کو یقین ہو گیا کہ آج رات وہ نہیں آئے گا، کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ وہ 11:30 بجے تک واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے باوجود عمران وہاں بیٹھا انتظار کرتا رہا کہ شاید کسی وجہ سے وہ رک گیا ہو اور اب آ جائے۔ رات کے 12 بج گئے مگر بھارتی سائنسدان نہ آیا۔ کلب میں 2 بوڑھے ریٹائرڈ افسر نکل کر اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر واپس چلے گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ ان لوگوں کا بھی کلب سے واپس جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ جب رات کے 12:15 بج گئے تو عمران کو یقین ہو گیا کہ بھارتی سائنسدان اب نہیں آئے گا۔ اس نے شارٹ گن جیکٹ کے اندر چھپائی اور جاڑی میں سے نکل کر اندھیرے میں اوپر سولن روڈ کی جانب چڑھائی چڑھنی شروع کر دی۔ وہ سڑک سے ہٹ کر درختوں والے سنسان علاقے میں سے ہو کر گزر رہا تھا، اس خیال سے کہ سڑک پر رات کو گشت لگانے والی پولیس اس کی چیکنگ کر سکتی ہے، اور اس کے پاس شارٹ گن تھی۔ جس وقت وہ اپنے فلیٹ پر پہنچا رات کا 1:15 بج رہا تھا۔ اس طرح عمران دوسری رات بھی کلب کے باہر جاڑیوں میں گات لگا کر بیٹھ گیا، اور رات کے 12 بج گئے مگر بھارتی سائنسدان نہ آیا۔ وہ نا امید ہو کر واپس آ گیا۔ جب اس طرح 4 راتیں گزر گئی اور بھارتی سائنسدان کلب میں نہ آیا تو عمران نے مجاہد فیروز کو فلیٹ پر بلوا لیا اور اس سے کہا، آپ کسی طرح یہ معلوم کریں کہ بھارتی سائنسدان کو کہیں یہاں سے کسی دوسری جگہ تو منتقل نہیں کر دیا گیا، کیونکہ میں مسلسل 4 راتوں سے اس کی گات میں بیٹھ کر انتظار کر رہا ہوں اور وہ نہیں آیا۔ مجاہد فیروز بولا، یہ میں کل تک معلوم کر لوں گا، تم کل رات بھی ٹارگٹ پر ضرور جانا، ہو سکتا ہے وہ کل رات کو آ جائے۔ وہ تو میں ضرور جاؤں گا، عمران نے کہا۔ فیروز چلا گیا۔ اگلی رات بھی عمران ہر طرح سے مسلح ہو کر سیاہ پتلون اور سیاہ جیکٹ پہن کر 9:15 بجے رات فلیٹ سے نکلا اور سولن روڈ کے نیچان میں جنگلاتی علاقے میں سے ہوتا ہوا کلب کے سامنے مخصوص جگہ پر گات لگا کر بیٹھ گیا۔ اس رات بھی بھارتی سائنسدان نہ آیا۔ عمران رات کے 12:15 بجے وہاں سے واپس آ گیا۔ تیسرے روز دن کے وقت مجاہد فیروز فون کر کے عمران کے فلیٹ پر آ گیا۔ کہنے لگا، بھارتی سائنسدان کے بارے میں ہمیں جو رپورٹ ملی ہے اس کے مطابق اس کی طبیعت ناساز ہے اور وہی چھاونی میں ہی آرام کر رہا ہے، کسی دوسری جگہ اسے منتقل نہیں کیا گیا۔ عمران نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کے کلب آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، ایسا ہی لگتا ہے۔ بہرحال تمہیں 2-1 دن کا وقفہ ڈال کر پھر رات کو جانا ہوگا۔ اس سے اگلے روز عمران فلیٹ پر ہی سارا دن رہا۔ شام کے بعد اس نے کپڑے تبدیل کیے، گرم اوور کوٹ پہنا اور چھڑی ہاتھ میں لے کر شملے کی مال روڈ کی طرف چل پڑا۔ موسم سرد ہو رہا تھا، شام کے بعد سردی بڑھ جاتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ مال روڈ والے ریستوران میں بیٹھ کر چائے کا ایک گرم کپ پیے گا اور مال روڈ پر تھوڑی سی چہل قدمی کرنے کے بعد واپس آ جائے گا۔ شملے کا موسم سرد ہو جانے کی وجہ سے کافی لوگ میدانی علاقوں میں واپس چلے گئے تھے۔ مال روڈ شام کے بعد خالی ہو جاتی تھی، بڑے بڑے شاپنگ سینٹر بند ہو جاتے تھے۔ عمران اسی ریستوران میں آ کر بیٹھ گیا جہاں وہ اس سے پہلے 2-1 بار آیا تھا۔ یہ درمیانے درجے کا پرسکون ریستوران تھا اور وہاں چائے بڑی اچھی ملتی تھی۔ ان کی کافی بھی بڑی اعلیٰ کوالٹی کی تھی، مگر اس شام عمران کا چائے پینے کو جی چاہ رہا تھا۔ اس نے چائے منگوائی اور بڑے آرام سے ایک ایک گھونٹ کر کے پینے لگا۔ وہ کونے والی میز پر بیٹھا تھا۔ حسب معمول ریستوران میں دھیمی دھیمی روشنی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ وہی لڑکی کارمن ہاتھ میں پلاسٹک کا بیگ لیے ریستوران میں داخل ہو کر کاؤنٹر پر فون کرنے لگی ہے۔ عمران دل میں دعا مانگنے لگا کہ یہ مصیبت کہیں اس کے پاس نہ آ جائے، لیکن ہونے والی بات ہو کر رہتی ہے، اور بعض اوقات انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ قدرت اس کے لیے کیا کر رہی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جس چیز کو مصیبت سمجھتا ہے وہی اس کے لیے رحمت کا باعث بن جاتی ہے۔ فون کرنے کے بعد اچانک کارمن کی نظر عمران پر پڑ گئی۔ خدا جانے اس لڑکی کو عمران پسند آ گیا تھا یا گنڈوں سے اس کی عزت بچانے کے بعد وہ اس کی کچھ زیادہ ہی احسان مند ہو گئی تھی۔ اس کی نظر جیسے ہی عمران پر پڑی وہ وہیں سے عمران کے پاس آ گئی اور گڈ ایوننگ سر کہنے کے بعد بولی، سر آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے۔ سر اس رات میں نے اپنی ممی سے جب کہا کہ سر شملے آئے ہوئے ہیں تو وہ مجھ سے سخت ناراض ہوئی کہ میں آپ کو گھر کیوں نہ لے کر آئی۔ سر پلیز آج میرے ساتھ ضرور چلیں، میری ممی کو آپ سے ملنے کی زبردست خواہش ہے۔ عمران نے بے آتانی سے کہا، سوری کارمن، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، پھر کبھی صحیح۔